بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور یہاں پہ آج ہم نے تذکرہ کرنا ہے قادیانی مرزئی گروہ میں سے جو ایک مشہور فرقہ ہے مرزئیوں کا، یعنی عبدالغفار جمبا گروپ جماعت احمدیہ اصلاح پسند کا بانی عبدالغفار جمبا۔ تو اس جمبا کی ایک تقریر اور ایک خطبے کے اوپر آج ہم نے کوئی روشنی ڈالنی ہے، اور یہ تقریر آپ کو یہ مل جائے گی، یہ آپ کے سامنے ہے کہ جناب 1 اپریل 2020 کو یہ اپلوڈ کی گئی ہے، اور اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ 31 مارچ 2020 کا یہ لیکچر ہے عبدالغفار جمبا کا۔ اچھا، یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم ایک اور چیز آپ کو دکھا دیں۔ یہ ہم نے پوسٹر جاری کیا تھا مرزئی قادیانی فرقوں کا، تو یہ آپ اس کو بھی ایک نظر دیکھ لیں۔ تو اس میں یہ جو دوسرے نمبر پہ ہے جماعت احمدیہ اصلاح پسند، یہ فرقے کا نام ہے، اور یہ فرقہ عبدالغفار جمبا نے بنایا تھا، اور یہ نیچے ان کی ویب سائٹ کا نام لکھا ہے، اور نیچے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ مدعی نبوت ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، اگرچہ یہ اپنے آپ کو مسلم موعود اور جناب مجدد اور مسیح اور امام مہدی پتہ نہیں کتنے قسم کے یہ دعوے کرتا ہے، لیکن اس کا جو مرکزی دعویٰ ہے وہ یہی ہے کہ یہ اپنے آپ کو مامور من اللہ مدعی نبوت کا اقرار کرتا ہے۔ یہاں اگر آپ ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر جائیں تو یہ اوپر آپ کو یہ بٹن نظر آ رہے ہیں، یہ ہوم ویڈیوز پلے لسٹ۔ تو یہ پلے لسٹ کے اوپر اگر آپ کلک کریں تو کچھ اس طریقے سے آپ کو نظر آئے گا، یہ پلے لسٹ ہے، اور پلے لسٹوں کے اندر ایک پلے لسٹ آپ کو نظر آئے گی عبدالغفار جمبا کی۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ عبدالغفار جمبا والی یہ لسٹ کے اندر جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ لازمی دیکھیے گا۔ یہ ہے جناب، یہ نیچے لکھا ہوا ہے عبدالغفار جمبا، ٹھیک ہے؟ چاہے تو آپ یوٹیوب کے اوپر لکھ کے ریسرچ کریے گا، آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ پلے لسٹ میں اوپن کر کے آپ کو ایک دفعہ دکھا دیتا ہوں۔ تو اس بسم اللہ، تو یہ آپ کو پلے لسٹ نظر آ رہی ہے، اور یہ سائڈ کے اوپر یہ دیکھیں آپ، یہ ساری وہ ویڈیوز جو اس پلے لسٹ کے اندر شامل ہیں وہ آپ کو دکھائی دے دیں گی، تو ان کو آپ دیکھ لیجئے گا۔ یہ پہلی ویڈیو ہی ہے کہ اس کا دعویٰ ہے نبوت، کہ اس نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہوا ہے۔ لیکن یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ یہ جتنے بھی نبوت کے دعوے داران آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے قادیانی مرزئی امت میں سے نکل کے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یعنی یہ اپنے آپ کو قادیانی مرزئی بھی کہتے ہیں، مطلب یہ کہ یہ مرزا غلام قادیانی کو اپنا نبی رسول مسیح موت اور وہ سب کچھ مانتے ہیں۔ تو یہ ان کے مختلف گروہ ہیں۔ ہم لوگ تو سمپل یہ کہہ دیتے ہیں یہ بندہ قادیانی ہے، مرزئی ہے، لیکن آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قادیانی کون سا ہے، یعنی قادیانیوں کے فرقوں میں سے آگے اس کا فرقہ کون سا ہے۔ اچھا، یہ لیکچر اس میں سے میں نے کچھ چیزیں آپ کو سنانی ہیں، اس کے اوپر ہم نے تبصرہ کرنا ہے۔ تو اوریجنل ویڈیو تو آپ دیکھ لیجئے گا، ابھی ویڈیو کو ہم چھپا دیں گے لیکن آپ بعد میں اس کو دیکھ سکیں گے، تو صرف آپ کو آواز سنائی دے گی۔ یہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں 11 منٹ پر، ٹھیک ہے؟ 11 منٹ سے میں آپ کو یہ سنانے لگا ہوں۔ جیسا کہ خدا تعالی نے فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، یعنی ہم کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجتے جب تک عذاب سے پہلے رسول نہ بھیج دیں۔ پھر جس حالت میں چھوٹے چھوٹے عذابوں کے وقت میں رسول آئے ہیں، جیسا کہ زمانہ گزشتہ واقعات سے ثابت ہے، تو پھر کیوں کر ممکن ہے کہ اس عظیم و شان عذاب کے وقت میں جو آخری زمانہ کا عذاب ہے اور تمام عالم پر محیط ہونے والا ہے، جس کی نسبت تمام نبیوں نے پیش گوئی کی تھی، خدا کی طرف سے رسول ظاہر نہ ہو۔
یہ گفتگو وہ کر رہا ہے کہ آج کل کرونا وائرس اور ڈینگی وائرس اور فلاں وائرس فلاں عذاب یہ وہ آ رہے ہیں، تو اس کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ یہ اصل میں یہ جو پیش گوئی تھی یہ پہلے نبی کر چکے ہیں، اور یہ پیش گوئی میرے بارے میں ہے اور مرزا غلام قادیانی کے بارے میں ہے۔ تو چونکہ مرزا قادیانی جو کہ یعنی یہ عبدالغفار جنبا کا نبی ہے، منہ بولا نبی، تو اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، وہ بھی مامور من اللہ تھا، تو میں بھی مامور من اللہ ہوں، تو لہٰذا یہ جو کرونا وائرس آیا ہے نا تو یہ میری وجہ سے آیا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ جن لوگوں نے مجھے نہیں مانا تو لہٰذا اس وجہ سے یہ عذاب آیا ہے تم لوگوں کے اوپر، تو یہ پوری دنیا جب تک مجھے مانیں گے نہیں نبی رسول تو اس وقت تک یہ کرونا وائرس جانا نہیں ہے۔ اچھا جی آگے تھوڑا سا سن لیں مزید۔ اس سے تو صحیح تکذیب کلام اللہ کی لازم آتی ہے۔ اسی طرح سامعین کرام، مجموعہ اشتہارات جلد 2 صفحہ 641 حاشیہ پر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ مرزا غلام قادیانی کی کتاب کا نام لے کے اب اس کے اوپر تبصرہ کرے گا، تو وہ جلد اور صفحہ بتا دیا اس نے، اب آگے سنیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ایت قرآنی وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا سے صاف ظاہر ہے کہ اس قسم کے قہری عذاب کے نازل ہونے سے پہلے خدا کی طرف سے کوئی رسول ضرور مبعوث ہوتا ہے جو خلقت کو آنے والے عذاب سے ڈراتا ہے، اور یہ عذاب اس کی تصدیق کے واسطے قہری نشانات ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی خدا کا ایک رسول تمہارے درمیان ہے جو مدت سے تم کو ان عذابوں کے آنے کی خبر دے رہا ہے، پس سوچو اور ایمان لاؤ تاکہ نجات پاؤ۔ اس وقت دنیا میں یعنی موجودہ وقت میں جو اس وقت ایک عالمگیر، ایک مہلک، ایک کرونا وائرس کی شکل میں عذاب نازل ہوا ہے دنیا میں، تو ظاہر ہے کہ اس سے پہلے بھی یقیناً اللہ تعالیٰ کا کوئی رسول نوح انسان کی طرف مبعوث کیا گیا ہوگا، اور نوح انسان نے یقیناً لازمی اس کی تکذیب کی ہوگی۔ سامعین کرام، سورۃ تغابن کی آیت 12 کی اچھا جی سن لیا آپ نے، مزید آگے اس کے بارے میں تبصرہ کرتا ہوں، آگے یہ بھی ذرا سن لیں آپ۔ یہ کرونا وائرس کا عذاب خاکسار کی احمدی مسلمان بھائیوں اور دیگر مسلمان بھائیوں کی تکذیب کے نتیجہ میں ہی دنیا پر برپا ہوا ہے۔ خاکسار تمام مسلمان بھائیوں کی توجہ اپنے دعویٰ کی طرف مبذول کرواتا ہے تاکہ کرونا وائرس کا عذاب دنیا سے ٹل سکے۔ لو جی سن لیا آپ لوگوں نے، کرونا وائرس کا عذاب تب ٹلنا ہے۔ یار بھائی کیا میں یہاں پہ تبصرہ کیا کروں یار، بس کیا کروں میں تبصرہ۔ ہاں جی ان کو اتنی خبر نہیں ہے یہ اس مجنو کو کہ یہ سارے جتنے بھی ابھی تک نبوت کے دعوے داران ہیں یہ سبھی تو یہی کہہ رہے ہیں، یہ جتنے بھی ہیں، یہ طاہر نسیم ہے، زاہد خان ہے، اسد شاہ تھا، احمد عیسیٰ ادیب ہے، ٹھیک ہے، یہ جتنے بھی اور بھی بہت زیادہ ہیں، کافی ہیں، تو وہ سارے یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی ہیں، رسول ہیں، ہم مسیح موعود ہیں، تو مجدد ہیں، تو امام مہدی ہیں، تو بلا بلا بلا، تو یہ عذاب اس وجہ سے آیا ہے کہ یہ تم لوگوں نے ہمیں تسلیم نہیں کیا۔ تو چلو یار مسلمانوں کے نزدیک تو یہ ہے کہ مسلمان تو مانتے ہی نہیں نا، مسلمان تو مانتے نہیں، وہ کہتے ہیں نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اب کسی نبی رسول نے پیدا نہیں ہونا، کسی کو نبوت نہیں ملنی سوائے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے، کہ جن کی خبر پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہے کہ وہ آئیں گے، لیکن ان کو نبوت پہلے مل چکی ہے، وہ بنی اسرائیل کی طرف تشریف لائے تھے، زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے اور زندہ ہی آسمان سے نزول کریں گے، بس وہ جو ہے نا وہ اس اعتبار سے آئیں گے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور نبوت اب یہ نہیں ہے کہ نئی نبوت کسی کو ملے گی یا کوئی نیا نبی پیدا ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہے، اور لا نبی آبادی کا مطلب بھی یہی ہے، اور خود مرزا قادیانی نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے، اور اس کے اوپر ہماری کافی ویڈیوز موجود ہیں۔ تو بھائی یہ جتنے بھی نبوت کے دعوے داران ہیں پھر مان لو نا ان کو،
یہ عبد الغفار جمبا کو چاہیے کہ یہ زاہد خان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لے، احمد عیسیٰ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لے، ٹھیک ہے، اور یہ مرزا مسرور کو بھی چاہیے کہ یہ عبد الغفار جمبے کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لے اور احمد عیسیٰ کے ہاتھ پہ بیعت کر لے، زاہد خان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لے، ٹھیک ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کریں نا، کیونکہ یہ سارے تو نبی موجود ہیں۔ یہ طاہر نسیم وہ بیچارہ وہ رو رہا ہے کہ بھائی میں بھی نبی ہوں، رسول ہوں، مجھے مان لو، لیکن اس بیچارے کا کیا قصور ہے جی؟ کیا اس کا منہ ذرا تھوڑا سا زیادہ بڑا ہے؟ اصل میں بس جھوٹ کے کوئی سر پاؤں نہیں ہوتے، علمان والا فیض، اس کے اوپر تبصرہ میں کیا کروں۔ یہ ہماری پلے لسٹ کے اندر عبد الغفار جمبا کی مزید جو ہے نا وہ کرتوتیں ملاحظہ کیجئے گا لازمی طور پہ۔ اور یہ آج کل جناب بہت زیادہ لڑائی ہو رہی ہے ان قادیانی مرزائیوں کے مابین آپس میں۔ یہ جو بشیر الدین محمود والا فرقہ ہے جس کا چیئرمین آج کل مرزا مسرور ہے، تو وہ والے لوگ عبد الغفار جمبا اور اس کے حواریوں کے ساتھ لڑ بڑھ رہے ہیں خوب جناب۔ وہ کیا کہوں کہ گولیاں چل رہی ہیں، توپیں چل رہی ہیں، ایٹم بم پھوڑے جا رہے ہیں بڑے بڑے، ہوئے ہوئے ایسی لڑائیاں جناب۔ تو یہ کل تک تو یہ جناب روتے تھے اور چیخو پکار کرتے تھے، لو جی مسلمانوں کے 73 فرقے ہو گئے ہیں، 72 جنمی ہیں، تو ایک جو فرقہ ہے نا جی وہ ہم ہیں مرزائیوں کا یعنی فرقہ ہے، تو وہی جنتی ہے اصل میں، تو وہی حقیقی اسلام والا ہے۔ تو یہاں میں یہ بھی کہوں گا کہ پہلے اپنے فرقوں کی تو شمار کر لو، تمہارے فرقے کتنے بن گئے ہیں؟ تمہاری فرقوں کی تعداد تو وہ 72 73 اور 75 اور 100 سے بھی زیادہ اوپر پہنچ چکی ہے۔ تو پہلے یہ جتنی تیزی کے ساتھ تمہارے فرقے بن رہے ہیں تو تمہارے تو ایک ایک بندے کا ایک ایک فرقہ الگ ہو چکا ہے، ہاں جی، تو ان فرقوں کو پہلے سنبھال لو۔ اور پھر یہ جناب جتنی بھی یہ ہانکیں گے، ایسی ہانکیں گے جن کا کوئی پتہ ہی نہیں، کوئی سرا سراغ کو پتہ ہی کچھ نہیں، پتہ نہیں کوئی کون سی باتیں کریں گے۔ ان کو جب ہم مناظرے کے لیے بلاتے ہیں کہ آمنے سامنے آ کے بات کرو، کوئی آتا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، تو بس ویڈیو بنا کے لانچ کیے جاتے ہیں۔ یہی کام ہے ان جھوٹوں کا۔ اللہ بچائے، اللہ محفوظ رکھے۔ ہمارے چینل ختم نبوت ٹائمز کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن پر کلک کر لیں تاکہ کوئی نئی ویڈیو آئے تو وہ آپ تک پہنچ جائے۔ تو دعا گو رہا کریں جی۔ آپ کے تعاون کا بہت شکریہ، آپ جو قدمے درمے سکھنے ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک رہتی زندگی تک ہمیں ختم نبوت کا کام کرتے رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ختم نبوت فورم کے اوپر تھوڑی سی توجہ دیں۔ آپ لوگ جو فیس بک کے اوپر پوسٹنگ کرتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ بھائی اس کی پوسٹنگ آپ فورم کے اندر بھی لگایا کریں، تو اس کے فوائد بہت زیادہ مرتب ہوں گے، کیونکہ گوگل کی سرچ کے اندر فیس بک کی پوسٹ نہیں آتی۔ تو آپ جب یہ پوسٹیں لگائیں گے اس کے اوپر تو وہ گوگل کی سرچ میں بھی آئے گی، تو زیادہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔